مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان ہے حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا درد بھرا پیغام مسلمانوں کے نام، موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں۔ مفتی اعظم مدھیہ پردیش، نمونۂ اسلاف، استاذ مکرم حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے خواص کی مجلس میں درد بھرا پیغام مسلمانوں کے نام، موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں، انتہائی درد و کرب کے ساتھ آپ دیدہ و اشکبار حالت میں اہل مجلس کے قلوب کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اب تک آپ غیر ذمہ داری کی چادر تان کر خواب غفلت میں سو رہے ہیں، آخر آپ کب تک سوتے رہیں گے؟ آج روئے زمین میں امت مسلمہ عام طور پر کہیں نہ کہیں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان حالات سے دوچار اور متاثر ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی قومی زندگی میں جن دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مشکلات میں بعض خود ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے اور بعض ماضی کا ورثہ اور پچھلی تاریخ کا بقایا ہے۔ کچھ دشواریاں ایسی ہیں جو ان حوادثات و واقعات کی پیدا کردہ ہیں جو کچھ سال قبل ہندوستان میں پیش آئے، لیکن اس میں شک نہیں کہ راہ کی یہ دشواریاں عارضی ہے اور دیکھتے دیکھتے ابتلاء و آزمائش کا یہ موسم گزر جانے والا ہے۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ مسلمان قوم صبر و تحمل اور عقل مندی سے کام لیں اور ہر مسائل کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نے دینی تعلیمات کو سرے سے نظر انداز کر کے تعصب و تنگ نظری اور افتراق و انتشار کی مغضوب لعنت میں گرفتار ہو کر خود کو دنیاوی و اخروی انعامات سے محروم کر لیا ہے، جس کے خطرناک نتیجے اور صورتحال اپنے ملک کے علاوہ پوری کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ بعض غلط تنظیمیں اور اسلامی تعلیمات سے منحرف جماعتیں جذباتیت اور دینی بے بصیرتی کا شکار ہو کر اسلام اور جہاد وغیرہ کے نام پر ملت کی تباہی و بربادی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے موجودہ نازک اور حساس حالات میں مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، جوش سے مغلوب ہو کر ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ حد سے زیادہ جذباتیت عموماً نقصان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے؟ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر صبر، ہمت اور حکمت عملی سے کام لیا جائے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھا جائے تو جلد یا بدیر کامیابی حاصل ہو کر رہتی ہے۔ اس آزمائشی دور میں امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ خود کو دینی تعلیمات سے پوری طرح وابستہ کر لے، دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں اسلام کی جیتی جاگتی تصویر اور نمونہ بن جائے، ایسی تصویر اور نمونہ کہ ساری دنیا اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور اس کی ذات اپنے غیر مسلم بھائیوں کی نظروں میں بھی قابل احترام بن جائے۔ مزید ان پرخطر حالات میں ہم کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے متحد ہونا ہوگا۔ یاد رکھیے، ان پرخطر حالات میں ہم کو سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے متحد ہونا ہوگا، اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنا ہوگا، اپنے ہی اصول و ضوابط پر چلنا ہوگا، فرد واحد کو چھوڑ کر ملی تشخص کو اپنانا ہوگا، آپسی اختلافات کو مٹانا ہوگا، تنازعات و خرافات کو چھوڑنا ہوگا، قوم کی ترقی کے لیے لائے عمل تیار کرنا ہوگا تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب مسلمانوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پرآشوب ماحول میں مسلمان ضبط، ہمت اور صبر سے کام لیں،
100% طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں، وعدوں کو پورا کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں، گناہوں سے اعتراض کریں، سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، مسجدوں کو آباد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ پابندی سے ادا کریں۔ کہ آپ کو پتا ہے ساری دنیا کو آج حق اور روحانیت کی تلاش ہے، اور صحیح معنی میں اسلام کے دامن میں اسے نورانیت اور روحانیت نظر آ رہی ہے، اور قرآنی تعلیمات دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ آپ یقین رکھیں وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا روح پرور منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اب ایسے موقع پر موجودہ حالات میں خود کو دین پر باقی رکھنے اور اپنے اہل خانہ میں دین کی محبت اور عمل کا جذبہ قائم کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آپ جس عالم دین و امام مسجد یا قاضی و مفتی صاحب کو دینی اعتبار سے ذی صلاحیت، متبع شریعت اور امت کا خیر خواہ سمجھتے ہوں، ان سے ذاتی ربط و تعلق کو بڑھائیں، ان کی خدمت میں جایا کریں، ان سے اپنے ذاتی معاملہ میں مشورہ لیا کریں، اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں بھیجا کریں، نیز اپنے اہل خانہ کا تعلق ان سے مضبوط کریں، ہدیہ و تحفہ پیش کریں، اور کم از کم مہینہ میں ایک بار انہیں مدعو کر کے گھر والوں کو جمع کریں اور ان سے دینی گفتگو یا نصیحت کی درخواست کریں۔ انشاءاللہ اس ترکیب اور عمل سے پورا گھرانہ اور اہل خاندان ہر طرح کے ایمانی و دینی فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول اور اجتماعی تعلیم کا نظام بنائیں۔ رات کو سوتے ہوئے سورہ واقعہ کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے یہ ان فتنوں کو دور کر دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے آج ہر عام و خاص کی زبان میں یہ بات ہے اور ہر ایک کے ذہن و دماغ میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ آج ہم خاصی بڑی تعدادوں یعنی 33-34 کروڑ مسلمان سب ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن ہماری زندگیاں دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مٹھی بھر لوگوں سے برادران وطن متاثر ہوئے؟ گزشتہ دنوں میں مٹھی بھر لوگوں سے برادران وطن متاثر ہوئے، اور آج کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ دراصل ہمارے اور ان کے اخلاق میں نمایاں فرق ہے۔ ہمارا کردار بہت کمزور ہے، ہم اتنے ایمان و دیانت دار نہیں، ہمارے اندر خدمت خلق کا وہ وافر جذبہ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اخلاق و کردار اور نمونے اسلاف نہیں ہے جس سے ہر سامنے والوں کو متاثر کر سکے۔ آج ہم مختلف خاندانوں اور نسبتوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے سب سے اہم و عظیم الشان نسبت رسول کے امتی ہونے کی ہے، کیونکہ دنیاوی تعلق اور نسبتیں تو یہی ختم ہونے والی ہیں، لیکن دین اسلام اور امت محمدی ہونے کی نسبت دنیا، آخرت، قبر، حشر اور جنت میں داخلہ کے وقت تک کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت کمزور ہونے کی وجہ سے آج دنیا مسلمان باطل اور غیروں کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کی محنتوں کا رخ بدل گیا، سوچ بدل گئی، کامیاب اور ناکامیاب ہونے کے پیمانے اور اسباب بدل گئے، جس کی وجہ سے آج آخرت کی اعمال چھوڑ کر مال و اسباب، عہدہ، مرتبہ، محنت و مشقت پر کامیاب ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ لیکن دور رسالت مآب اور دور صحابہ میں تمام مسلمان مادی اسباب کے بجائے روحانی اور ایمانی اسباب کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو کر چلے گئے۔ عزیز ساتھیوں، آج روئے زمین میں امت مسلمہ عام طور پر کہیں نہ کہیں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان حالات سے دوچار اور متاثر ہے۔ پوری دنیا اس وقت خون خرابے کے نرغے میں ہے۔ شام جل رہا ہے، عراق کانپ رہا ہے، لاشوں کا انبار گلی کوچوں میں لگا ہوا ہے۔ دنیا اپنے اپنے مفادات کی بلندی تک پہنچنے کے لیے لاشوں کا
زیادہ سے زیادہ ڈھیر لگانے میں مصروف ہے۔ فلسطین کئی دہائیوں سے ظلم اور جبر کی علامت بنا ہوا ہے۔ ہم غلیل سے چڑیوں کا بھی شکار نہیں کر پاتے، جبکہ فلسطینی اس سے ٹینکوں اور توپوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انسانوں کے خون سے عرب کے ریگزار لالا زار ہو رہے ہیں۔ ریگستان میں اب سراب کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قافلوں کو اب کسی بھی جگہ سراب کا احساس نہیں ہوتا، اب قافلوں کو دور ہی سے خون خراب نظر آتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس قسم کے حالات آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر امت مسلمہ کو چاہیے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں سے ربط پیدا کریں، جذبہ تعاون پیدا کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور دین اور شعبہ دینیات سے متعلق جو امور ہمیں بتائے جائیں ان پر ہم عمل کریں۔ گھر کے ماحول کو ہم درست کریں، کفر ایمان حق ناحق کے درمیان فرق قائم کریں اور اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لائیں۔ تعلیم کو ہم پروان چڑھائیں، محلے محلے میں ہم مکتب قائم کریں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا ماحول درست ہوگا اور فتنے دن بدن ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے اور آپس میں متحد